तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम हिजकिय्याह की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबे अकबर की लिखी किताबों में से एक है और हम उसके 39वें और 40वें बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने 38वें बाब का मुताला मुकम्मल किया जिसमें जूझ का हवाला दिया गया और हमने जाना कि वो दुश्मनों के सिलसिले में आखिरी दुश्मन है जो नबूती मुल्क के खिलाफ आएगा, लेकिन खुदावंद उसकी अदालत 1000 साला बादशाही से पेशतर ही करेगा। आज खुदा ने चाहा तो हम दुश्मन पर अदालत के तरीके पर बात करेंगे, फिर हम 1000 साला बादशाही की हैकल के मुतालिक बात करेंगे जो कि 1000 साला बादशाही में तामीर की जाएगी मसीह बादशाह की हुक्मरानी में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम 39वें और 40वें अबवाब पर हैं और मैं चाहता हूं कि आप 39वें बाब को कोई उन्वान दें। 39वां बाब 38वें बाब का ही तसलसल है जिसमें जूझ मजूज के खिलाफ नबूवत है। इस पर पिछले बाब में अदालत की गई, लेकिन ये 2 अबवाब और बातों के हवाले से हैं जिनका जिक्र पिछले बाब में नहीं किया गया। सबसे पहले लोग निकल कर आएंगे और हथियारों को जलाएंगे और उन्हें 7 बरस तक बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, 7 बरस तक वो बहुत सी लाशों को जलाते रहेंगे जो मरने वाली कसीर जमात होगी जो उस फतामंदी की तरफ इशारा करती है जो 100% कौमों की होगी। यकीनन ये इंसान की कुव्वत से नहीं है क्योंकि इंसान की कुव्वत महदूद है, बल्कि ये खुदा की कुव्वत से है जो उनका दिफा करेगा। जबकि वो कहता है कि वो 7 बरस तक हथियारों को जलाते रहेंगे जो जंग के हथियारों और आलात की कसरत की तरफ इशारा करता है। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर ए आदमजाद तू जूझ के खिलाफ नबूवत कर। खुदा फरमाता है, देख है जूझ, रूश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे फिर दूंगा और तुझे लिए फिरूंगा और शुमाल की 2 अतराफ से चढ़ा लाऊंगा और तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा और तेरी कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ाऊंगा और तेरे तीर तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू इसराइल के पहाड़ों पर अपने सब लश्कर और हमायतियों समेत गिर जाएगा और मैं तुझे हर किस्म के शिकारी परिंदों और मैदान के सब दरिंदों को दूंगा कि खा जाएं। तू खुले मैदान में गिरेगा क्योंकि मैं ही ने कहा, खुदा फरमाता है। और मैं माजूज पर और उन पर जो बहरी ममालिक में अमन से सुकूनत करते हैं आग भेजूंगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। और मैं अपने मुकद्दस नाम को अपनी उम्मत इसराइल में जाहिर करूंगा और फिर अपने मुकद्दस नाम की बेहुरमती ना होने दूंगा और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। खुदावंद जूझ को कहता है कि आओ और फिर बताता है कि वो किस तौर पर उसकी अदालत करेगा। जबकि इन दुश्मनों की लाशों को हर तरह के परिंदे और मैदान के दरिंदे आकर खाएंगे, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। खुदा की उसकी अदालत इस तौर पर करने पर जी मैं कह सकता हूं कि 39वां बाब अदालत में खुदा के इख्तियार कामिल के हवाले से बात करता है, जैसे 36वां बाब खुदा के बहाल करने में उसके इख्तियार कामिल की बात करता है क्योंकि इन ज़मीनी लोगों के लिए बहाली होगी। जैसा कि आप 36वें बाब में पढ़ते हैं और आपने ये भी देखा कि वो 36वें बाब में उनसे कहता है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए बनी इसराइल, तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूं। सो खुदा अपने इख्तियार कामिल से काम लेगा ताकि अपने लोगों को अपने कदूस नाम की खातिर बहाल करे। और हम यही बात 39वें बाब में देखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तौर पर कि बहाल करने में नहीं बल्कि अदालत में खुदा के इख्तियार को देखते हैं। और 7वीं आयत में वो कहता है, मैं अपने मुकद्दस नाम को अपनी उम्मत इसराइल में जाहिर करूंगा और फिर अपने मुकद्दस नाम की बेहुरमती ना होने दूंगा और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। और ये बात कई बार दोहराई गई। हम पिछले बाब यानी 38वें बाब के आखिर में ये देखते हैं, और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस करूंगा और बहुत सी कौमों की नज़रों में मशहूर होऊंगा और वो जानेंगे कि खुदा मैं हूँ। और इसी बात को यहाँ पर दोहराया गया, लिखा है कि और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। सो खुदा चाहे अदालत के जरिए जैसे 39वें बाब में है
یا پھر بحالی کے ذریعے جیسا کہ 36ویں باب میں آیا ہے، وہ خود کو ظاہر کرے گا کہ وہ خدا ہے۔ وہ خود کو ظاہر کرے گا اور وہ اپنے لوگوں کا خداوند ہے اور وہ اپنے پاک نام کو مزید ناپاک نہ ہونے دے صحیح۔ گا۔ جی بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ 11ویں آیت کے متعلق بتائیں، خاص کر اس پر کہ دشمن کو کس طور پر دفن کیا جائے، اس کے متعلق بتائیے۔ ہمیں جوج کے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ بائبل نے ایک ہی باب میں سارے دشمنوں کا ذکر نہیں کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون پہلے آیا اور کون بعد میں، بلکہ وہ پوری بائبل میں جا بجا بکھرے ہیں، یسایہ کی زبان میں تھوڑے یہاں ہیں تھوڑے وہاں ہیں۔ جی ہمیں ضرور کوشش کر کے کلام کے حصوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا ہے جی تاکہ معلوم ہو کہ جوج مجوج سلسلے سے کہاں سے ہیں، اور ہم جان سکتے ہیں کہ جوج مجوج 7 برس کے عرصے میں نہیں آئیں گے، بلکہ خداوند کے ظاہر ہونے کے بعد آئیں گے، اور وہ ان کے مخالف ہوں گے جو خوشی اطمینان سے بے فصیل گاؤں میں آباد ہوں گے۔ تب یہی ہوگا جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے بحال کرے گا۔ تب تک خداوند پچھلے دشمنوں کی عدالت کر چکا تمام ہوگا۔ دشمنوں کی عدالت ہو چکی ہوگی اور وہی آخری دشمن ہوں گے جن کی عدالت ہونی باقی ہے۔ ہم ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ وہ پچھلے دشمن کون ہیں جن کی عدالت ہوگی، تو وہ رومی حیوان ہیں اور یورپی رہنما ہیں، اور جھوٹا نبی بھی ہے، یعنی وہ رہنما جو ملک اسرائیل سے آئے گا۔ شمال کا بادشاہ ہے جو اسوری ہے، اور جنوب کا بادشاہ ہے، یہ وہ آخری فریقین ہیں جن سے آخری جنگ میں لڑائی ہوگی۔ ساتھ ہی وہ بھی ہیں جو مشرق سے آئیں گے، یعنی کوئی ایسا نہ ہوگا جو جنگ پر نہیں جائے گا، سب شامل ہوں گے۔ اور پھر زبور 2 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قومیں کیوں طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، زمین کے بادشاہ سفر آئی کریں گے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تکمیل صلیب پر ہوئی تھی اور دوسری مسیح کے ظاہر ہونے پر ہوگی، اور زمین کے بادشاہوں نے جیسے کہ ہیرودیس اور پلاتوس نے مسیح کے خلاف مشورہ کیا، لیکن مسیح کی آمد پر در حقیقت یہ دنیا کے تمام بادشاہ کریں گے۔ ہم اس کے متعلق زبور 46 میں پڑھتے ہیں کہ یہ بات قابل فکر ہے کہ اگر آپ زبور 44، 45 اور 46 کا موازنہ کریں تو آپ کو کچھ بہت اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ زبور 46 تذلیل کو پیش کرتا ہے، اور یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند جاگ، تو کیوں سوتا ہے اور اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے، اور ہماری مصیبت اور ہماری مظلومی کو کیوں بھولتا ہے، کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی اور ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ اور یہ 44واں باب ہے جس میں تذلیل کی گئی۔ 45ویں باب میں عظیم بات ہے۔ اس منظر میں خداوند ظاہر ہوا، اے زبردست، تو اپنی تلوار کو اپنی کمر سے حائل کر، وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ زبور 110 چھٹی آیت۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اور 45ویں زبور کے بعد کوئی دشمن ظاہر نہ ہوں گے، لیکن جب ہم زبور 46 کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دشمن موجود ہیں۔ یہ دشمن کہاں سے آئیں گے؟ خاص کر کے یہ جوج جو کہ انتہائی شمال سے آتے ہیں۔ اور چھٹی آیت میں وہ کہتا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ قومیں جھنجھلائیں گی اور سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی، لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کرتا ہے، وہ تلوار کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ حزقیل 39ویں باب میں رتھوں کو جلایا گیا تھا۔ میں عدالت کے طریقے کے متعلق چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ 11ویں آیت سے مرقوم ہے، اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا، یعنی راہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے۔ اس سے راہ گزروں کی راہ بند ہوگی، اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے، اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے، اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں۔ ہاں، اس ملک کے سب لوگ دفن کریں گے، اور یہ ان کے لیے ناموری کا سبب ہوگا جس روز میری تمجید ہوگی۔ خدا فرماتا ہے، اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے، اور زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں۔ پورے 7 مہینوں کے بعد اسے تلاش کریں گے، اور جب وہ ملک سے گزرے اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا، جب تک دفن کرنے والی جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں، اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا۔ یوں وہ زمین کو پاک کریں گے۔ واضح طور پر یہاں سب کے لیے دفن کا ایک ہی نظام ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ شہر کے نام یعنی جمعیت پر ہمیں کچھ بتائیں۔
ہم آیات 2 تا 4 میں پڑھتے ہیں، اور میں تجھے پھیرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی 2 اطراف سے چڑھا لاؤں گا جس جگہ جوج اور ماجوج ہیں، اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا۔ یعنی خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ اسرائیل کے پہاڑوں پر مرے، اور 4 آیت میں ہے تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور یہاں وہ ملک اسرائیل میں ان کے دفن کی بات کرتا ہے۔ وہ سلطنت کرنے کو آیا اور وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ اس کے سلطنت کرنے کی جگہ نہ ہوگی بلکہ دفن ہونے کی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جمعیت کے لفظ کے معنی ہیں بڑا مجمع، سو خداوند کی عدالت بہت سے لوگوں پر آن پڑے گی۔ بھائی آیات 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے آدمزاد خداوند خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ، جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحے پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں، اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحے پر ہر طرف سے جمع ہو تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ یہ ذبیحہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بھائی یوسف، یہ ذبیحہ کیا ہے جس پر وہ ہر قسم کے پرندے اور میدان کے حیوانات کو دعوت دیتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بائبل میں یہ باتیں 4 مرتبہ دہرائی گئی ہیں، یسایا کے 34ویں باب میں، اور حزقیل کے 39ویں باب میں، اور صفنیہ 1 میں، اور مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں، اور یسایا 34 میں ہم مثالوں کے طور پر ہم ذبیح کے متعلق پڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور یہاں ہم ذبیح کے متعلق پڑھتے ہیں، اور صفنیہ 1 7 اور 8 میں بھی وہ ذبیح کی بات کرتا ہے، اور مکاشفہ اور 19 آخر میں مکاشفہ 19 میں بھی۔ آخر مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یسایا 1 میں لکھا ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تلوار کا تو لقمہ ہو جاؤ گے۔ تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم نجات کے پیغام کے مخالف کھڑے نہیں رہ سکتے جسے ہم انجیل کے وسیلے پیش کرتے ہیں۔ یا تو تم اسے قبول کر لو تاکہ تم نہ صرف زمین کے اچھے پھل کھاؤ بلکہ ابدیت کی اچھائی حاصل کرو، یا اسے رد کر دو، تم خود ذبیحہ بن جاؤ گے اور کھا لیے جاؤ گے۔ کھائے گا کون؟ پرندے اور حیوان۔ اور ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آسمان کے پرندوں کو دعوت دی گئی، یہاں ہم دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تعداد کافی بڑی ہے اور تنہا پرندے کافی نہ ہوں گے، لہٰذا وہ حیوانوں پرندوں دونوں کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ وہ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں کہ ہر چیز پر قبضہ کر لیں۔ لیکن افسوس، اسرائیل کی سرزمین اور پہاڑ ہی ان کی قبر بن گئے۔ صحیح۔ سو ذبیحہ انتقام کی طرف اشارہ ہے۔ جو کوئی مسیح کے کفارے کو رد کرتا ہے ذبیحے کی ضیافت میں قتل کیا جائے گا، جس پر آسمان کے پرندوں اور میدان کے درندوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیں، جن پر عدالت کی گئی انہیں کھائیں۔ 25ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک کی آیات کے مطابق خداوند اپنے لوگوں کو کس طور پر بحال کرے گا؟ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ عین عدالت کے وقت خداوند کو پسند آیا کہ وہ برکت کی بات کرے۔ عدالت کرنا تب بھی اس کا عجیب کام ہے، جبکہ پسندیدہ کام برکت دینا ہے جو کہ اسے بے حد عزیز ہے۔ اس لیے وہ ان آیات میں کہتا ہے، لیکن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یعقوب کی اسیری کو معکوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا۔ خداوند کو آج بھی اپنے پاک نام کی فکر ہے جسے انہوں نے ناپاک کیا۔ اور پھر اس خوبصورت حصے کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اور میں پھر کبھی اس سے منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ زبور 104 کی 29ویں آیت حیوانوں اور جانوروں کے متعلق کہتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر حیوان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا ان سے اپنا چہرہ چھپا لے، سو انسان کیا کرے گا؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں پھر کبھی اپنا منہ اس سے نہ چھپاؤں گا۔ اور ہر دیندار کی یہ خواہش ہے کہ آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ اور بہت سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ ہم دنیا میں بھلائی کی تلاش نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند خوش ہو، بھلے ہی ناراض ہو جائیں، لیکن ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کامل ہو۔ بھلے ہی ہمارا تعلق دنیا سے برباد ہو جائے، لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ خداوند اپنا چہرہ ہم سے نہ چھپائے گا، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے متبادل سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ یعنی کہ خداوند کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے متبادل سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور اس نے صلیب پر پکار کر کہا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی یوسف، اب میں 40ویں باب کے آغاز کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور اس کے متعلق ہم اگلی قسط میں بھی مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ہم ایک نئے حوالے کی بات کریں گے جس میں 1000 سالہ بادشاہی میں ایک نئی ہیکل کی بات کی گئی ہے،
اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہیکل کی تعمیر کے مراحل کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ سلیمانی ہیکل، پھر زربابل کی ہیکل، اور پھر مزید 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل، ان سب کے متعلق آپ ہمیں تفصیلاً بتائیے۔ دیکھیں بھائی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حزقیل کی کتاب کے اس حصے کی خدا کے کلام میں کہیں اور نظیر نہیں ملتی۔ وہ یہاں پر 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کی تعمیر کی بات کر رہا ہے، ان میں نذرانوں کی جو 1000 سالہ بادشاہی میں گزرانے جائیں گے، ضیافتوں اور ان فرما رواؤں کی سرزمین پر جو مسیح کو پیش کریں گے، اور حزقیل کی کتاب کا یہ حصہ منفرد ہے۔ اور جہاں تک ہیکل کے مراحل کی بات ہے، تقریباً 5 واضح مراحل ہیں۔ پہلا سلیمان کی ہیکل، جبکہ ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی، اور پھر اس کے بعد زربابل بابل کی اسیری سے لوٹ کر یروشلم آیا اور خداوند کے گھر کو تعمیر کیا۔ لیکن جیسا کہ ہم عزرا کی کتاب کے 3 باب سے سمجھتے ہیں، یہ ہیکل سلیمان کی ہیکل کی شان و شوکت کے مقابلے میں بہت ہی حلیم تھی، سو بزرگوں نے جب اس کے گھر کو دیکھا جسے تعمیر کیا گیا تھا وہ روئے، لیکن جوان نے خوشی منائی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بعد ازاں ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں ہیرودیس بادشاہ نے 46 برس میں ہیکل کو تعمیر کیا، جو کہ میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کا دور تھا، لیکن خداوند کو اس ہیکل میں ایسا کچھ نہ ملا صحیح۔ جس سے وہ خوش ہوتا، اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ شاگردوں نے اسے کہا کہ آئے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ ہیرودیس نے اس میں فنکاری کی عظمت کو پیش کیا، صحیح۔ لیکن خدا معمار کے فن کو نہیں چاہتا، جبکہ اس کے اندر کے دل برباد ہوں، اور وہ حلیم دلوں کو چاہتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مستقبل میں ہیکل 2 مرتبہ تعمیر کی جائے گی، لیکن ایک مرتبہ جھوٹا نبی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اسے تعمیر کرے گا۔ بہرحال خدا اس سے خوش نہ ہوگا اور اس کا ساتھ نہ دے گا، کیونکہ دوسرے تھسلنیکیوں کے مطابق وہاں خدا کی ہیکل میں مکروہ حیوان چیز۔ کا عکس ہوگا، ہیکل میں حیوان کا عکس ہوگا، اور اس ویرانی کی مکروہ شے کو پاک مقام میں رکھا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ یہ ہیکل گرا دی جائے گی۔ اور زکریا کے 6 باب کے مطابق 1000 سالہ بادشاہی میں خداوند اس ہیکل کو پھر سے تعمیر کرے گا، اور ان تفصیلات کے مطابق جو حزقیل میں ہیں 40ویں باب سے لے کر آخر تک۔ سو آپ نے ہمیں ہیکل کی تعمیر کے 5 مراحل کے متعلق بتایا، جن کا آغاز سلیمان کی ہیکل سے ہوتا ہے اور اختتام 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل پر ہوتا ہے، خدا جو نے ہمارے مطالعے کا چاہا تو۔ موضوع ہوگا، خدا نے چاہا تو۔ اب میں 40ویں باب کی کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا۔ ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ وہ مجھے خدا کی روتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا، اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا، اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا، اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کی سی ہے، اور وہ سن کی ڈوری اور پیمائش کا سرکنڈا ہاتھ میں لیے پھاٹک پر کھڑا ہے۔ اور اس شخص نے مجھے کہا، اے آدمزاد، اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن، جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس سب پر غور کر، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں، پس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر۔ 40ویں باب کے شروع میں اس تاریخ کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس نے تاریخ لکھی۔ دراصل یہ قابل فکر ہے کہ لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق، تاریخ وار ترتیب کے مطابق، یہ نبوت آخری نبوت نہیں ہے، لیکن یہ نبوت اس کتاب میں آخر میں کیوں کی گئی؟ مثال کے طور پر اگر ہم 29ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ، اور میں کہوں گا وہ واضح طور پر یہاں وہ کہتا ہے 25ویں برس میں۔ جی 29ویں باب میں، یہاں وہ دراصل مصر پر ہونے والی عدالت کی بات کرتا ہے، جو کہ آخری نبوت ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نبوت کی وجہ سے اس نے اسے آخر میں رکھا تاکہ اسے تفصیل سے بیان کرے جو بعد ازاں آتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی خاص نبوت ہے، اور اسی لیے اسے آخر میں بیان کیا گیا کیونکہ اس کی نبوت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حزقیل کی کتاب میں سے کئی تاریخوں کا حوالہ دیا اور بتایا کہ بھلے وہ تاریخی طور پر ترتیب نہ رکھیں، لیکن ان میں ایک ادبی فکر ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آخری حوالہ ہے، کیونکہ وہ ہیکل کی بات کرے گا جو کہ آخری ادبی بات ہے۔ ٹھیک کہا؟ بالکل۔ وہ کہتا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ پھر وہ کہتا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا
दरअसल पहली मर्तबा जब हम खुदा के हाथ के मुतल्लिक पढ़ते हैं तो वो पहले बाब की 3री आयत है, और मैं कहूँगा कि ये बात हिजकिय्याल की किताब में 7 मर्तबा दोहराई गई है, और इस 7 मर्तबा का आगाज़ पहले बाब की 3री आयत से होता है और इख्तिताम 40वें बाब की 2री आयत से होता है। दरअसल खुदावंद का हाथ मुझ पर था। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अगर खुदावंद का हाथ मुझ पर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये हाथ हम पर अदालत करने को नहीं। अदालत के लिए नहीं, ये उस बात की तरह है जो नहमिया ने कही, क्योंकि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर है और उसने मुझे मेरे खुदा के हाथ की शफकत के मुताबिक बख्शा। अच्छा है कि जब भी हम कुछ करें तो खुदा का हाथ हम पर हो, क्योंकि कभी कभार मैं अपने हाथ के दम पर कुछ कर सकता हूं, पर मैं पुरसकून नहीं रहता, क्योंकि मैंने अपने आप से कुछ करना नहीं चाहा। पौलुस रसूल कहता है कि हम उसके साथ काम में शरीक हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम हर वक्त खुदा की हजूरी को और खुदा के पाक हाथ को अपने ऊपर हर वक्त महसूस करें कि हम उसके साथ हैं और वो हमारे काम में शरीक है। सही। आइए मेहमानों से एक आखिरी सवाल लें। 40वें बाब की 3री आयत है, और वो मुझे वहां ले गया तो क्या देखता हूं कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है, और वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। ये शख्स कौन है जिसकी सूरत पीतल की सी है? इससे मुराद कौन है? जी भाई यूसुफ। दरअसल ये शख्स रूहुल कुद्स को पेश कर रहा है, जो हिजकिय्याल को ये बातें वाज़ेह तौर पर बताएगा, और ये वो बातें हैं जिन्हें हिजकिय्याल फिर 4थी आयत में इस्राएल के सारे घराने को कह सुनाएगा, और मैं उसके अंदर रूहुल कुद्स के अक्स को देख सकता हूँ। और पुराने अहदनामे में 7 बेनाम शख्सियात हैं जो कि रूहुल कुद्स को पेश करती हैं। पहली शख्सियत पैदाइश के 24वें बाब में है, जो अब्राहम का नौकर है, जिसे बाप ने भेजा ताकि बेटे के लिए दुल्हन ले आए, और वो रूहुल कुद्स का एक अक्स है। और फिर यूसुफ के घराने के मुख्तार, जिसने यूसुफ के भाइयों से मामलात किए, वो रूहुल कुद्स के उस दीनदार बकिया से मामलात करने को पेश करता है जो उस बड़ी मुसीबत के वक्त में होगा। और वो खादिम जो रूत की किताब में है वो रूहुल कुद्स का अक्स है। रूत की किताब में और वो रूहुल कुद्स को बतौर निगहबान देखता है कि कौन आता है और कौन जाता है, कौन काम कर रहा है और नहीं कर रहा। ये रूहुल कुद्स का अक्स है। यहाँ हम रूहुल कुद्स के 4थे अक्स को देखते हैं नए अहदनामे में लूका की अंजील में। 3 शख्सियात हैं। पहली वो नौकर जिसे घर के मालिक ने कहा कि लोगों को मजबूर करके ला, ये रूहुल कुद्स का अक्स है और वही मजबूर करता है। फिर वो औरत है जो अपना खोया हुआ सिक्का तलाश करती है, रूहुल कुद्स का एक अक्स है। और मैं कहूँगा कि आखिर में वो शख्स है जो पानी का घड़ा लिए हुए खड़ा है। और मैं चाहूँगा कि हम इससे कोई सबक हासिल करें कि ये शख्स जो हिजकिय्याल की रहनुमाई कर रहा है ताकि उसे 1000 साल बादशाही की हैकल का अक्स दिखाए, ये रूहुल कुद्स का अक्स है, जिसके मुतालिक इफ्सियों के 3रे बाब में कहा गया कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ, सब मुकद्दसों के साथ ये मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो कि जानने से बाहर है। रूहुल कुद्स आसमान से आकर हमारे दिलों में क्यों रहने लगा ताकि वो खुदा के घर को हम पर जाहिर करे। और यहाँ वो शख्स हिजकिय्याल को खुदा के घर की तफसीलात बताता है, लेकिन हमारे ज़मीनी घर से कोई लेना देना नहीं है। रूहुल कुद्स एक अजीम घर को हम पर जाहिर करता है जो अबदी है, जो कि कलीसिया है, और मैं कहूँगा कि कलीसिया की शान और शौकत है। सही। शुक्रिया भाई खुदा आपको यूसुफ। बरकत हम दे। किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, आज की किस्त में हमने ये सीखा, खासकर 39वें बाब में, कि खुदावंद की तरफ से एक अदालत है, हतमी अदालत, जो दुश्मनों के सिलसिले की आखिरी कड़ी होगी, जो खुदावंद के लोगों के खिलाफ और नबूती मुल्क के मुखालिफ आ खड़े हुए। अदालत को खुदावंद के जूझ की अदालत करने से पेश किया गया। हमने जाना कि इस अदालत में खुदावंद ज़िबा करेगा और आसमान के परिंदों और मैदान के हैवानों को दावत देगा, यहाँ तक कि मुल्क में बसने वालों को 7 बरस लग जाएंगे जंग के हथियारों को जलाने में जिनका ताल्लुक इस दुश्मन से होगा, और वो 7 बरस उनके जिस्मों को दफनाने में लगाएंगे जो इस जंग में मरेंगे। हमने 40वें बाब का मुताला भी किया। हमने जाना कि 40वें बाब में वो 1000 साल बादशाही की हैकल के मुतल्लिक बताता है, जिसे खुद खुदावंद तामीर करेगा। 1000 साल बादशाही के आगाज से ठीक पहले, और ये हैकल की तामीर का 5वां मरहला है, जबकि वो पहली बार सुलेमान के दौर में तामीर की गई, और फिर उसे जरबाबुल ने तामीर किया और उन्होंने जो असीरी से लौट कर आए। फिर हेरोदीस ने, जो मसीह के दौर में मौजूद था,
कलीसिया के उठाए जाने के बाद हैकल अदम एतकाद में तामीर की जाएगी और वहां बुत परस्ती होगी और फिर उसे गिरा दिया जाएगा और हिस्केल की किताब के मुताबिक 5वीं मर्तबा फिर से तामीर किया जाएगा 1000 साला बादशाही की हैकल। अगर आप 1000 साला बादशाही की हैकल के मुतल्लिक मजीद जानना चाहते हैं, उसकी तामीर और शक्ल और सूरत के हवाले से, तो आने वाली किस्त में हमारे साथ जरूर शरीक हों, जिसमें हैकल के तर्ज तामीर और सूरत के हवाले से मजीद तफसील से बात करेंगे। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।